پیارے بچوں اور بچیاں، عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، آج ہم لوگ پڑھیں گے شب برات کی نماز کی فضیلت، جو آج 14ویں شعبان المعظم کے دن اور 15ویں رات ہوتی ہے، یعنی چاند کے شعبان المعظم کے چاند کی 14ویں تاریخ کو دن کے بجائے رات میں شب برات ہوتی ہے۔ 15ویں رات چاند کی شب برات کی فضیلت ہے۔ آئیے ہم اس کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی نماز کی فضیلت: شعبان کی 14ویں تاریخ 15ویں شب ہوتی ہے، اس کو شب برات کہتے ہیں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرو اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھو۔ آپ جانتے ہیں کہ 14ویں تاریخ کی رات میں یعنی 15ویں شب کو پوری رات بھر جاگتے ہیں اور اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور دن میں 15 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ وہی فرق کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بنی قلب کی بکریوں کے بال کے برابر اپنے بندوں کو دوزخ سے نجات دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کرتا ہے، یعنی اس رات میں کروڑہ آدمی بخشے جاتے ہیں۔ حق تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندو، آج کی رات تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تم کو ضرور بخشوں گا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رات نہایت بزرگ ہے اور اس رات کے نہایت بزرگ ہے۔ رحمت کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں۔ میرے عزیز بچے اور بچیاں، یہ وہ رات ہے جس رات میں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں، اور سب رحمت کے فرشتے ان لوگوں کو گھیر لیتے ہیں جو رات میں جاگ کر کے عبادت کرتے ہیں۔ فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دوزخ کی آگ سے بچنا چاہتا ہے وہ اس رات میں عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے۔ شب برات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے 3 دروازے کھول دیتا ہے۔ جو دعا مانگو وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ شراب و سندھی پینے والے اور جنجبیل و زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی، مگر وہ جو توبہ کر لے اپنے گناہوں سے اور پھر وہ کام نہ کرے۔ اس رات میں غسل کرنا عبادت کی نیت سے مستحب ہے۔ اس رات میں عبادت کی نیت سے غسل کریں، اور موقع ملے تو آپ بیری کے پتے بھی 7 پتے پانی میں جوش دے کر کے اس سے غسل کریں۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شب برات میں غسل کرے گا، ہر قطرہ پانی کے بدلے میں 700 رکعت نفل نماز کا ثواب ملے گا۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس رات میں 8 رکعت نفل نماز پڑھے اور ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ انا انزلنا 1 بار، سورہ اخلاص 25 بار پڑھے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا، گویا وہ آج ہی پیدا ہوا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 15ویں رات میں 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 25 یا 50 بار پڑھے، اس کے 25 یا 50 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ
حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 100 رکعت اس رات میں پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 10 بار پڑھے، حلال کرے گا اس کے لیے جنت اور حرام کرے گا اس پر دوزخ۔ سبحان اللہ، دوزخ کو۔ حضرت شیخ ابو قاسم صفا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی فاطمۃ الزہرا رحمہ اللہ عنہا کو خواب میں دیکھا اور عرض کیا کہ اے خاتون جنت، آپ کس چیز کو دوست رکھتی ہیں جو آپ کی روح مبارک پر پڑھ کر بخشوں؟ تو بی بی فاطمہ بی بی خاتون جنت نے فرمایا، اے ابو قاسم، ماہ شعبان میں 8 رکعت نفل نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھنا، ہر رکعت میں بعد الحمد کے سورہ اخلاص 11 بار پڑھنا، اس کا ثواب میری روح کو بخشنا۔ اے ابو قاسم، جب تک تجھ کو نہ بخشواؤں اور جنت میں نہ داخل کرواؤں، میں جنت میں قدم نہ رکھوں گی۔ اس نماز میں 8 رکعت کی نیت باندھنا، 4 قعدہ کرنا، آدھا اتحیات پڑھ کر اٹھنا، آخر میں سلام پڑھ کر سلام پھیرنا۔ یہ نماز پہلی شعبان سے پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ شب برات ہی میں پڑھی جائے۔ عزیز بچے اور بچیاں، شب برات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ یہ وہ رات ہے جس کے میننگ و معنی چھٹکارے کی رات ہے۔ اس رات میں رحمت کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں۔ اس رات میں مردوں کو چھٹکارا ملتا ہے۔ سب اپنے گھروں میں جاتی ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون ہمارے گھروں میں کتنی عبادت کرتا ہے، کون نہیں کرتا۔ یہ ہر گھر میں آنے والی روحیں دیکھتی ہیں، جن گھروں میں عبادت ہوتی ہے ان سے خوش ہوتی ہیں، ان کے گھروں پہ حاضری دینے کے لیے اپنے گھروں میں لوگ عبادت کرتے ہیں تو ان کو راحت پہنچتی ہے۔ جو رات میں سو جاتے ہیں کواڑے بند کر کے اور خواب غفلت میں رہتے ہیں، ان سے بہت زیادہ ناراض اور مایوس ہو کر کے چلی جاتی ہیں۔ تو یہ وہ رات ہے جس رات میں جاگیں اور رات شب بیداری کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور قرآن کی تلاوت کریں، نفل نمازیں پڑھیں، جن کی قضائے عمری ہو وہ قضائے عمری پڑھ کر کے، اور اپنے عزیز و اقربا اور تمام رشتہ دار، اپنے دادا دادی، نانا نانی، پردادا پردادی، لکڑ دادا لکڑ دادی، سب کو بخشیں۔ یہ وہ فضیلت والی رات ہے جس رات میں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبولیت کے منزل پر فائز ہوتی ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں کوئی جنت مانگتا ہے تو جنت ملتی ہے، جو مال مانگتا ہے اسے مال دیا جاتا ہے، جو گھر مانگتا ہے اسے گھر مل جاتا ہے، جو نوکری مانگتا ہے اسے نوکری مل جاتی ہے۔ جو چیز مانگتا ہے اس رات میں، بشرطے کی نیک نیتی ہو، اچھی نیت سے جاگو، اچھی چیزیں مانگو، وہ چیزیں مانگو جو تمہارے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک بہتر سے بہتر ہو، وہ سب چیزیں ملیں گی۔ میرے عزیز دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، سب سے پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، ایک دوسرے سے توبہ استغفار کرنے کی کوشش کریں، اور جہاں تک ہو سکے چھوٹی بڑی تمام صغائر و کبائر گناہوں سے معافی مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ بخش دے اور اس کے بہانے سے ہمارے ماں باپ اور آبا و اجداد کی بخشش و مغفرت ہو جائے۔ عزیز بچے اور بچیاں، اس ویڈیو کو اس کتاب سے پڑھ کر کے اس لیے میں پہنچا رہا ہوں
تاکہ جو لوگ آواز سے نہیں سمجھ پائیں تو وہ کتاب پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ میرا مین مقصد ہے آپ تک اپنی گفتگو کو، اپنی اس بات کو پہنچانا، تاکہ ہر بچہ اور بچے پڑھ کر کے سیکھیں۔ اچھا لگے تو لائک، سبسکرائب، کامنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دعا میں ناچیز عبدالعزیز رضا کو ضرور یاد کریں۔